ایصال ثواب کی صورتیں جو مسنون ہیں 10 صورتیں مسنون ہیں. میت کا ترکہ تقسیم کرنا سنت کے مطابق، اگر نہیں کریں گے میت پر بوجھ ہے. میت کی وصیت کا نفاذ کرنا، بھائی باپ کی خواہش ہے بیٹا یہ عمل کرنا، اس کی وصیت کا نفاذ. نمبر 3 میت کا قرضہ اتارنا. نمبر 4 میت کی عبادات، اگر اس کے فرض روزے رہ گئے ہیں، روزوں میں بیمار ہو گیا، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، فرض روزے رکھنا. نمبر 5 اس کا حج کرنا. نمبر 6 اس کے لیے دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعض بندے ایسے ہیں نیک ہوتے ہیں، رزق حلال ہوتا ہے، دعائیں نہیں قبول ہوتی 2 سبب سے. ایک امت کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جدو کرن گے اپنے آستے کرن گے، امت کے لیے دعائیں. اور ایک والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے، یعنی آپ مانگتے رہیں، چھوٹا سا جملہ کہہ دیں، یا اللہ جو میں نے مانگا ہے نا امت کے ضرورت مندوں کو یہ بھی عطا فرما. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اسی طرح بچہ دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرے، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرے. نمبر 9 ہنر سکھا دے. ہنر، کسی کو سائیکل پنچر لگانا، مرمت کرنا، ڈھائیوں کا کام سکھا دیا، زمیندارہ سکھا دیا، وہ اسے رزق کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. درخت لگا دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت سے کوئی پرندہ کھائے پھر بھی ثواب، کوئی انسان کھڑا ہو پھر بھی ثواب. 10ویں صورت ہے ثواب کی، اولاد جو بھی نیک عمل کرے. مثال میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، والدہ زندہ ہیں، ایسے ہی سمی بھائی ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین زندہ ہو یا فوت شدہ، ہر نیکی کا ثواب ان کو جاتا ہے. والدین زندہ ہو یا فوت شدہ، آپ کی ہر نیکی کا ثواب ان کو جاتا ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر چیز کو بدعت کہہ دینا درست ہے؟ بدعت جو ہے دین کے اندر کوئی چیز نہیں بنانا کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ. جیسے جشن عید میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتا کہتے ہیں گستاخ ہے، کافر ہے، جو کرتا ہے کہتے ہیں جنتی ہے. کل ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ سب بدعات ہیں. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اس کی تعریف من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد. جس عمل قول فعل کی اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. سوال ہے بڑا اہم کہ یہ جو سال گرا ہے، اگر کوئی بندہ دین کا حصہ نہیں اسے سمجھتا، دین کا حصہ نہیں سمجھتا اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، تو یہ علاقائی معاملات ہے جس کو حرام یا بدعت نہیں کہا جا سکتا. جو لوگ اپنے بچوں سے کھیلنے چھینتے ہیں، خوشیاں چھینتے ہیں، شیطان ان کی اولادوں کو بڑے گناہوں پر لگا دیتا ہے. گھر دے وچ چھوٹا موٹا کوئی بچوں کو کیک کھوا دینا، پیزا کھوا دینا، اگر نہ کرو گے یہ فتنے نے، لوگ یہ چیزاں کھوا کے تواڈیاں اولاداں نو تے گناہاں دے اوتے لا دیں گے. یہی ہوتا ہے نا، کوڈی پاندے نے تے بندہ آندا نہیں او چاچا صحیح ہے تے پیو میرا فرعون ہے. حالاں باپ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری ماں نے ساری زندگی نہیں مارا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو. ابا جی حسب ضرورت رونکا لاندے رہندے سن، لیکن دل کے اندر باپ کی محبت زیادہ ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، باپ کی محبت دل میں زیادہ ہے. اور میرے یہ اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ اکبر. میں پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنا کر گیا تھا، علماء سو نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. باپ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث آتی ہے، ماں کو بھی یہ شان حاصل نہیں ہے. باپ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، وہ شان ماں کو بھی حاصل نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک، اسلام کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کافروں سے، گمسان کی لڑائی ہے، اس وقت انسان اللہ کو کہتا ہے کوئی بات۔ اسی طرح دینی سفر میں ہے، صرف اخلاص پر مبنی سفر ہے، صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ۔ اسی طرح فرمایا او ولد دعاء الوالدی لولدہ، باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اچھا، نہ باپ دعائیں کرتے ہیں نہ بیٹے دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں سے بھی پہلے، ولی سے بھی پہلے، مولوی سے بھی پہلے اولاد کے حق میں جس کی دعا چلتی ہے وہ باپ کی چلتی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر۔ ایسی مجالس میں بیٹھنا درست ہے جہاں نماز یا دینی معاملات کی پابندی بالکل نہیں ہوتی، وقت سپینڈ کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا وقت جس سے آپ کے دین ایمان پر، والدین کے حقوق پر، بیوی کے حقوق پر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندے بہترین ہوتے ہیں، ذرا سمجھنا بات کو۔ جب والدین کے حقوق کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کو اس کی بیوی کے پاس کر دیتا ہے، ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب بیوی کے وقت ہوتا ہے نا، بیوی کو وقت دینے کا، تو شیطان اس کو اس کے دوستوں کے پاس کر دیتا ہے، تو اس کی بیوی اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جب دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، آندا یار میرا ابا رات دا کھاؤں پیا کردا ہے، میں ذرا دعائی لے کے۔ یہ ہے کہ اس کے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ جس بندے کے پاس دوست نہیں ہے نا، عمر کے کسی حصے میں اس کا شیطان دوست ہوتا ہے، وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ دوست زندگی میں رہنا چاہیے۔ دوست کون سا؟ کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ شیطان ہم پر حملے کرتا ہے۔ میرے دوست اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میں جو حملہ ہے نا، کوئی بھی گناہ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے نا، میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں، اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ شیطان نے مجھ پر یہ حملہ کیا ہے، تو وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں وقت یہ چیز ہمیں بتائی تھی، اس کو اختیار کریں، یا یہ چیز تجربے میں آئی، آپ اس کو اختیار کریں۔ یا بتانے کی وجہ سے شیطان دوبارہ حملہ ہی نہیں کرتا۔ ہوندا ہے تے مولوی تے میں تے حملہ کیتا ہے تے شہوت دا، تین تے کسی نو دسنا نہیں چاہیے، یہ تے چپ ہو جائے، اور اس نے تو بتا دیے، ایتھے میرا بار نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے دوبارہ جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ ایک اور چیز، یہ جو خطبہ حاجت ہے نا، جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں ہم خطیب لوگ، یہ آپ نہیں پڑھتے، سنت کو چھوڑ دیا، بڑے فتنے آ گئے ہیں۔ حدیث میں ہے سنت چھوڑو گے فتنہ عام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے کیا الفاظ ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یا اللہ میں اپنی نفس کی شرارتوں سے کس کی پناہ طلب کرتا ہوں؟ تیری۔ پھر ہم نہیں کہتے وَخُذْ بِنَاصِيَتِي، یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ لے، یا اللہ مجھے اتھوں پھڑ لے، مینوں گناہ دے کول نہ۔ ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے گناہ سے پھیر، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، یا اللہ مجھے گناہ سے پھیر، گناہ کو مجھ سے پھیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسی مجلسوں کے اندر نہیں جانا چاہیے جہاں نماز کی پابندی نہ ہو، دین کی پابندی نہ ہو۔ وقت کسی دیندار بندے کے پاس، اللہ کے نبی نے مثال بڑی پیاری دی ہے، میں خطیب صاحب سے عرض کروں گا رسول اللہ کی مثالوں پر جمعہ پڑھائیں تشریح کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے بندے کے پاس بیٹھنے والا ایسے ہے جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے والا۔ خوشبو نہ بھی خریدے، خوشبو سے کیا معطر رہے گا؟ دماغ۔ اور برے بندے کے پاس بیٹھنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے لوہار کی بھٹی پر بیٹھنے والا، کہ اس کے دھوئیں نے اس کے دماغ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نہیں میں شراب پیتا تو نہیں، میرے دوست پیتے ہیں، بھائی تو ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے۔ میں زنا نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، تو کرنے والے کنارے کے اوپر کھڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.